بن کے فقیر بن کے نہ جانا حضرت ظاہر کے تسبیح و مصلی پر بڑے پہنچے ہوئے حضرت ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ خالی ٹوپی لگا کے کوئی بیٹھ جائے ڈرائیور نہیں، وہ کہا تھا آج جاکر بھی عالم کا لبادہ ہو ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے۔ میں کل کے بات کر رہا ہوں، سنیں ذرا۔ دین 1400 سال پرانا، دین 1400 سال پرانا۔ ہم یاد رکھیے ہمارا ایک اصول ہے جو حضور کا ہے، وہ جن کا عقیدہ وہی بولے ورنہ بھاگ جائیں یہاں سے اٹھ کے، کیونکہ اگلی باتیں اتنی کڑوی آ رہی ہے۔ اگر عقیدے کا کوئی معذور یہاں بیٹھا ہوگا کلیجہ پھٹ جائے۔ ہاں، عشق احمد رضا میں جیتے ہیں ہم، بریلی کے ایک چیتے ہیں، پھاڑ ڈالیں گے ہر منافق کو، ہم بریلی کا دودھ پیتے ہیں۔ جس کا عقیدہ پکا ہو وہی سنے اور برداشت کرے، ورنہ کلیجے پھٹ سکتے ہیں۔ میں اگلی بات جو کر رہا ہوں آپ بول سکتے ہیں نا، بریلوی ہے نا نمبر پہ بھی سارے۔ یاد رکھیے گا ہمارا ایمان ایک چائے میں نہیں بکنے والا، سگریٹوں میں ایمان نہیں بکے گا۔ جو ایک بار حضور کے نام پہ بک جاتے ہیں پھر وہ کسی گدھے کے ہاتھ میں نہیں بکا کرتے۔ وجہ ہے دین 1400 سال پرانا۔ لوگ مصلحت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ سب سے پہلے گلے ہم لگیں گے۔ آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے سیدھے سے ہم لگائیں، لیکن شرط ایک شرط، اگر پوچھے کوئی کیا تو سنو، جو تمہاری گندی کتابوں میں گندے عقیدے تم نے لکھا نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، جن کتابوں میں یہ لکھا گیا نبی کا علم جانوروں کے برابر ہے، جن کتابوں میں یہ لکھا گیا نبی اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے، جن کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے خدا کی قسم کہتے ہوئے زبان کاٹ دیے، اتنے گندے گندے نظریے پیش کیے گئے۔ میں کل کے کہتا ہوں ان ساری کتابوں کو اٹھاؤ، چوک میں رکھو، آگ لگاؤ اور یہ بولو میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں رہ جا بچا جانے والے۔ کوئی سینے سے لگائے نہ لگائے، سب سے پہلے میں تمہیں سینے سے لگانے کے لیے سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ اور ہماری سچائی کی سب سے ہماری سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی ولی ہوتے ہیں وہ اہل سنت میں ہوتے ہیں، جتنے ولی ہوتے ہیں وہ کھل کے اہل سنت میں ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ادب والے ہوتے ہیں، بے ادب نہیں ہوتے ہیں، ادب والے ہوتے ہیں، بے ادب کہتے نہیں جی اتنی شدت نہیں چلے گی، حضور کے اوپر چونا ڈالا گیا، انہوں نے سختی نہیں کی۔ میں نے کہ تُو نے ایک دور دیکھا ہے، دوسرا دور نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا تو بتاؤں۔ حضور کی بارگاہ میں دو شخص آئے فیصلے کے لیے، حضور نے ایک کے حق میں فیصلہ کیا، دوسرے نے کہا نہیں یہ فیصلہ ہم عمر سے کرائیں گے۔ محبوب نے فرمایا جاؤ پھر عمر سے کرا لو۔ پہنچے عمر کی بارگاہ میں، عمر، دوسرے نے کہا یہ فیصلہ تو حضور کر چکے ہیں لیکن یہ نہیں مان رہا، یہ نہیں مان رہا ہے۔ عمر نے کہا میرے حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہا ہاں مگر یہ نہیں مان رہا۔ کہا ٹھہرو، اندر گئے، تلوار لائے، شور ہو گیا، رسول اللہ عمر نے مسلمان کو مارا، طلب کیے گئے، عمر تو نے کلمہ پڑھنے والے کو کاٹا۔ کہتے آقا میں نے کلمہ اتاری نہیں دیکھی، میں نے یہ دیکھا جو نبی کو نہیں مانتا عمر اس کو نہیں مانتا۔ کون سا دین لے کے آئے، کون سی شریعت لے کر کے آئے؟ اوقات تمہاری، حیثیت تمہاری
تم حضور کے دشمنوں سے سمجھوتے کرو. ہمارا اعلان ہے جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. مجھے ایک بات بتاؤ ذرا، رک کے ایک بات کہتے ہیں. انشاءاللہ اجمیر شریف تک جانا ہے، اجمیر سے بغداد جانا ہے، بغداد سے یہ سفر حضور کے مدینے تک ہوگا انشاءاللہ. چلو آگے ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ. بڑے سمجھدار ہیں، انشاءاللہ آپ پولیس پکڑ کے نہ لے جائیں. جان دے دی ہوئی اسی کی تو تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سنیں ذرا، توجہ ہے سارے لوگوں کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں. شکر رب کا، اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. میں کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں، میرا چیلنج ہے، جاؤ امام احمد رضا کی ساری تصنیفات ایک طرف رکھ دو، ہٹا کے. امام احمد رضا کی تصنیفات ہٹا کے ایک طرف رکھ دو، پھر تم بد عقیدہ لوگوں سے مناظرے جیت کے دکھاؤ. ہم تو کھل کے کہتے ہیں، اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اشرف علی کے حکم امامت سے ہے عیاں، مسجد کسی کی ہو وہ مصلی رضا کا ہے. کسی نے اشرف علی تھانوی سے کہا تھا حضور ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا تھا ہاں ہماری نماز تو ان کے پیچھے ہو جائے گی، لیکن البتہ ان کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی. اشرف علی کے حکم امامت سے ہے عیاں، مسجد کسی کی ہو وہ مصلی رضا کا ہے. توجہ کرے، شکر رب کا، اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے. میں پھر چونکہ بغداد والے پیر کی ہے. اللہ کو سلامت رکھے. میری بات یاد رکھنا، جب تک زندہ رہنا اولاد سے کہہ کے مر جانا کہ بیٹے بھوکے ہو کے مر جانا. مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت سے منہ مت موڑنا. بہت چالے چلیں گے لوگ، بڑی 420 مصلحت ہیں اور یہ اور وہ. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم کسی کو، میں کہتا ہوں غلط کہتا. جب تک کچھ نہ کر، جب تک غلط کو غلط نہیں کہے گا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہے جب تک غلط کو غلط نہیں کہو گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. حق کہنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، سچ بولنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے. ہمیں 420 نہ دکھائی، ہم تو اتنا جانتے ہیں امام احمد رضا کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم، ایک چھچندر کو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت نے بے شمار کفر کیے. میں نے کہا بغیرت پڑھنا امام کو، جسے امام کا سلام سمجھ میں نہیں آتا اسے امام کی فتاوی رضویہ سمجھ میں آ جائے. حیرت نہیں ہوتی؟ کچھ نہیں ملتا. میں نے کئی جگہ دیکھ کئی خرافاتیوں کو دیکھ لیا، میں نے بچو ان سے. مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سلام ہوتا ہے تو پکڑو. کیوں بھائی؟ اجمیر والوں کو بھی مانتے ہو، کلیر والوں کو بھی مانتے ہو، بغداد والے کو بھی مانتے ہو، بریلی والے سے کیوں چڑھتے ہو؟ اس لیے بریلی والے سے چڑھتے کہ بریلی والے نے ان کے چہرے کے نقاب پلٹ کے ان کی اوقات دکھائی ہے. اور جو نیا فتنہ پیدا ہوا اس کے لیے رب نے مفتی اعظم کو پیدا کر دیا. انہوں نے اس فتنے کا گلا گھونٹا. پھر ایک نیا فتنہ پیدا ہوا صلح کلیت، اس کے لیے رب نے تاج الشریعہ کا رضا کو پیدا کر دیا. ہے نا؟ انہوں نے ان کا گلا گھونٹ دیا. آج تک پوری دنیا کہتی ہے، پوری دنیا کہتی ہے، اور یہ سبق یاد ہے سب کو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. اللہ سلامت رکھتے. نیچے سے نعت کی آواز آ رہی ہے، اسے بریلویت کہتے ہیں، اسے بریلویت. اور ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے آپ بولنے لگو، نہ بھی بولو تو میرے لیے آپ ایک پاکیزہ ذات بنی بیٹھے ہیں. آپ کا بیٹھنا ہی کافی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ نیچے والے بھی نعت پڑھے اور ممبر والے، تاکہ قیامت کے دن جب حضور کے حسان کو صدا لگے
تو آگے آگے حسان چل لگے ہوں، پیچھے پیچھے بریلی کے احمد رضا خان چل لگے، ان کے پیچھے ہم سارے غلام چل لگے۔ ضروری نہیں ہے دو تین دیوان پڑھ کر کے تبھی شاعر ہے، یہ تبھی حضور کا صنافہ ہے۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں قسم سے، اگر کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور ایک ہی مصرع یاد ہے نا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، سب سے بالا و بالا، اگر کھیت میں یہی پڑھتا رہے میں اس کو حضور کا صنافہ کہتا ہوں۔ ضروری تھوڑی ہے ممبر سجاؤ، کرسی لگی ہو، تب باتیں تبھی عشق ہوگا۔ تم کھیت نہ لاؤ، نبی نبی بولو، تم مزدوری کرو، نبی نبی بولو، تم اینٹوں کا بوجھ اٹھاؤ، نبی نبی بولو، تم کام کرو، نبی نبی بولو۔ خدا کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف ممبر والے کی نہیں، وہ کھیت والے کی بھی سنتے ہیں، وہ بوجھ والے کی بھی سنتے ہیں، وہ منڈی والے کی بھی سنتے ہیں، وہ زمین والے کی بھی سنتے ہیں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں، جیسے وہ نیچے والوں کی سنتے ہیں ویسے وہ زمین کے اوپر والوں کی سنا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مفتی رحمان صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ جو ہے سارے لوگوں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھو میرے بھائی، مسلک پہ مضبوطی سے قائم رہنا، رہیں گے انشاءاللہ، رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بات کہتے ہیں پانچواں مسلک کہاں سے آیا؟ تو کچھ لوگ نا مسلک اعلیٰ حضرت کی جو وضاحت کرتے ہیں نا مسلک امام اعظم سے، تو میں سوچتا ہوں یا تو انہوں نے مطالعہ نہیں کیا یا مسلک اعلیٰ حضرت کو انہوں نے بھی نہیں سمجھا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جو ہمارے امام ہیں نا وہ فقہ کے نہیں، عشق کے امام ہیں، عقیدے کے امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا وہی عقیدہ ہے جو امام اعظم کا عقیدہ، اعلیٰ حضرت کا وہی عقیدہ جو امام شافعی کا عقیدہ، وہی عقیدہ جو امام مالک کا عقیدہ، وہی عقیدہ جو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ۔ تو پھر مسلک امام اعظم کہہ کے کیوں تعبیر کرتے؟